سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اچانک فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، وہ میرے صحابہ ابھی تمہارے اوپر ایک آدمی ایسا داخل ہونے والا ہے جو جنتیوں میں سے ہے۔ ہم سارے کے سارے دروازے کی طرف دیکھنے لگے تو ایک صحابی داخل ہوئے جنہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے اندر اپنے جوتے پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے داڑھی کے اندر سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ اب دوسرے دن بھی یہی معاملہ پیش آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی ارشاد فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کہ تمہارے اوپر ایک آدمی جنتیوں میں سے آنے والا ہے۔ ہم نے پھر دروازے کی طرف نظر ٹکائی تو دیکھا کہ وہی شخص اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور بائیں ہاتھ کے اندر جوتے تھامے ہوئے ہیں۔ اب تیسرا دن بھی یہی معاملہ پیش آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک آدمی ابھی آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ ہم نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی صحابی جس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور بائیں ہاتھ کے اندر اس نے اپنے جوتے پکڑے ہوئے ہیں، وہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جس وقت محفل برخاست ہوئی، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا اور اس آدمی کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا کہ میرے والد کے ساتھ کچھ ناچاکی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا اور 3 دن تک آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں، میں آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے گھر پر تشریف لے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر چلے گئے اور دیکھتے ہیں کہ رات کو وہ صحابی کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں اور سو کر صبح فجر کی نماز کے وقت ہی اٹھتے ہیں۔ نہ دن کے اندر کوئی خاص عمل کرتے ہیں، نہ کوئی خاص تسبیح کرتے ہیں، نہ کوئی ذکر اذکار ہے، نہ اتنا زیادہ کوئی صدقہ خیرات ہے، کوئی معاملہ عجیب نہیں لگا۔ کرتے کرتے پہلا دن گزرا، دوسرے دن بھی یہی معاملہ رہا، تیسرے دن بھی یہی معاملہ رہا، اور جتنے دن کی مدت طے تھی وہ پوری ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے، لیکن جانے سے پہلے اپنا راز کھول دیا۔ اس صحابی کو کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تمہارے اوپر ایک آدمی ایسا آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ پہلے دن ہم نے دیکھا تو آپ تشریف لے کر آئے، دوسرے دن ہم نے دیکھا تو پھر آپ تشریف لے کر آئے، تیسری مرتبہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی آپ ہی تشریف لے کر آئے تو مجھے تجسس ہوا کہ آپ کا وہ عمل دیکھوں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے عمل تو میرا وہی ہے جو تم نے دیکھ لیا ہے، اس کے علاوہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جانے لگے تو اس صحابی نے کہا رکو ایک بات سنو، عمل میرا وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، میں نماز بھی اسی طرح پڑھتا ہوں، رات کو ذکر اذکار بھی یہی کرتا ہوں، نہ زیادہ صدقہ ہے، نہ زیادہ خیرات ہے، نہ زیادہ اور کوئی معاملات ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میرے دل کے اندر کسی بندے کے لیے نہ نفرت ہے، نہ کینہ ہے، اور نہ میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس سے حسد کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا۔ آج ہم اپنا معاملہ دیکھیں، ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہم مدینے کے اندر موت کے خواہش مند ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے ہمارے دل کینوں سے بھرے پڑے ہیں، بغض سے بھرے پڑے ہیں، قدورسوں سے بڑے بڑے ہیں، بھائی بھائی کی نفرت دل میں ہے، بہنوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہم نہیں کرتے، اور پھر آپ بتائیں ہمیں جنت کیسے حاصل ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو جس شخص کے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ اور حسد نہیں ہے اس کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبریاں سنوا دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔